بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو شخص بھی عرفان اور تصوف کے بارے میں اور عرفاء اور صوفیاء کے بارے میں تھوڑی سی بھی درست معلومات رکھتا ہو، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تصوف و عرفان میں اور صوفیاء و عرفاء کے ہاں محبت اور ولایت علی کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف و عرفان میں اور صوفیاء و عرفاء کے ہاں مولا علی کی محبت اور ولایت کو بہت بنیادی اور اساسی اہمیت حاصل ہے۔ مولا علی کی محبت اور مولا علی کی ولایت کے بغیر نہ تصوف کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، نہ عرفان کا کوئی تصور ہو سکتا ہے۔ اگر صوفیاء اور عرفاء کی تحریروں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل روز روشن کی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک بہت بزرگ اور عظیم صوفی شاعر شیخ فرید الدین عطار کا مولا علی کی بارگاہ میں شاندار ہدیہ عقیدت۔ شیخ فرید الدین عطار کو صوفیاء میں اور تصوف میں ایک بہت بلند مقام حاصل ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ انہیں ایک طرح سے مولانا روم کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور مولانا روم نے، جنہیں عام طور پہ مولانا رومی کہتے ہیں، انہوں نے ایک مقام پر اپنے اور شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں ایک بات کہی ہے اس شعر میں: ہفت شہر عشق را عطار گشت، ما ہنوز اندر خم یک کوچه ایم۔ کہ عطار نے عشق الہی کے 7 شہروں کی سیر کر لی، اور ہم ابھی تک پہلی گلی کے موڑ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ جو 7 شہروں والی بات ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کا ایک نظم ہے اپنے آپ سے تصوف اور عرفان کے اور قرب الہی کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچنے کے جو 7 مراحل ہیں۔ ان 7 مراحل کو انہوں نے کہیں 7 شہروں کا نام دیا ہے اور کہیں 7 وادیوں کا نام دیا ہے، اور اس کی تفصیل ان کی کتاب منطق الطیر میں موجود ہے۔ کبھی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شیخ فرید الدین عطار، جب ہم ان کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ان کے کلام میں مولا علی کے بارے میں شاندار خراج تحسین، شاندار ہدیہ عقیدت اور شاندار منقبت ملتی ہے۔ اور جو کچھ شیخ فرید الدین عطار نے مولا علی کے بارے میں کہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس سب کو بیان کرنا چاہیں اور اس سب پر ویڈیوز بنانا چاہیں تو کئی ویڈیوز درکار ہوں گی، لیکن ہم نے کچھ چیزیں سلیکٹ کی ہیں، اور ان سلیکٹڈ چیزوں کو ہم 2 یا 3 پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آج پہلا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو سب سے مشہور کتاب ہے شیخ فرید الدین عطار کی، منطق الطیر، اس میں مولا علی کی منقبت اور مولا علی کی تعریف کرتے ہوئے پہلا شعر ہی خواجہ فرید الدین عطار کا یہ ہے: خواجہ حق پیشوای راستین، کان علم و بحر حلم و قطب دین۔ خواجہ حق
خواجہ عربی زبان میں کہتے ہیں رہنما کو، پیشوا کو، سردار کو، قائد کو، جسے ہم اپنی مذہبی اصطلاح میں کہیں گے امام۔ تو خواجہ حق یعنی امام حق، یعنی امام برحق، یعنی امام اہل حق۔ خواجہ حق پیشوائے راستین، سچے لوگوں کا پیشوا، اہل حق کے امام، اہل حق کے خواجہ۔ اور اگلی صفات کیا؟ کان علم و بحر حلم و قطب دین، علم کی کان ہے، جیسے سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، ہیرے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے، مولا علی علم کی کان ہے۔ بحر حلم، حلم عفو درگزر، اس کا وہ سمندر ہیں۔ وہ قطب دین، اور دین کا مرکز اور محور ہیں۔ مرتضیٰ و مجتبیٰ جفت بطول، وہ مرتضیٰ ہیں یعنی اللہ کے پسندیدہ ہیں، مجتبیٰ ہیں یعنی اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ جفت بطول، جفت یعنی زوج یعنی شوہر۔ خواجہ معصوم داماد رسول، پھر خواجہ کا لفظ آ گیا جس کے معنی وہی ہیں امام، پیشوا، سردار، رہبر، رہنما۔ خواجہ معصوم یعنی امام معصوم۔ دیکھیے شیخ فرید الدین عطار اس شعر میں مولا علی کو خواجہ معصوم کہہ رہے ہیں، یعنی امام معصوم کہہ رہے ہیں۔ خواجہ معصوم داماد رسول، ہم ز اقضاکم علی جان آگاہ است، ہم علی مشغول فی ذات اللہ است۔ اس شعر میں فرید الدین عطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مولا علی کے بارے میں ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے، حق کے مطابق، انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت جس میں ہے وہ علی ہے۔ اقضاکم علی، تو شیخ فرید الدین عطار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ز اقضاکم علی جان آگاہ ہے، ہماری جان رسول اللہ کے اس فرمان سے آگاہ ہے کہ آپ نے مولا علی کے بارے میں فرمایا تھا اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ ہم علی مشغول فی ذات اللہ است، اور علی وہ ایسی شخصیت ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، ایک لحظے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ منطق الطیر کے مقدمے میں مولا علی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار نے اپنا خراج تحسین اور اپنا ہدیہ عقیدت بیان کیا ہے۔ شیخ فرید الدین کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے سی فصل۔ اب کچھ اشعار سی فصل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں وہ ذکر کرتے ہیں صوفیاء کا، عرفاء کا، قرب الہی کے راستے پر چلنے والے عاشقان الہی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں دگر پرسی حدیث عاشقان را، کہ تم مجھ سے عاشقوں کی کہانی پوچھتے ہو، عاشقوں کے حالات پوچھتے ہو۔ عاشق جس کی جمع ہے عاشقان، یہاں سے مراد عاشقان الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے خواہش مند عاشقان الہی جو عرفان اور تصوف کے راستے پر چلتے ہیں۔ تم مجھ سے ان کی کہانی اور ان کے حالات جاننا چاہتے ہو۔ طریق عاشقان جان فشان را، تم مجھ سے ان عاشقان الہی کے راستے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت، ریاضت اور جان فشانی سے کام لیتے ہیں۔ آگے پھر بتا رہے ہیں ان کے بارے میں، نمی خواہند چیزی جز لقایش، یہ جو عاشقان الہی ہیں یہ اللہ کی ملاقات کے سوا کسی چیز کے خواہش مند نہیں ہیں۔ لقاء یعنی ملاقات، یہ قرآن شریف میں لفظ استعمال ہوا ہے، لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی روحانی ملاقات ہے۔
جو سیر و سلوک اور عرفان و تصوف کی منازل اور عبادت اور تقوی کے اعلیٰ ترین درجات کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ لقاء اللہ کے موضوع پر بہت سے علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس موضوع پر ایک کتاب آیت اللہ حسن مصطفی نے لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اور 2 دفعہ وہ شائع بھی ہو چکی ہے۔ نمی خواہند چیزی جز لقایش، یہ عاشقان الہی، یہ عرفاء، یہ صوفیاء جو قرب الہی کے رستے پر چل رہے ہیں، نمی خواہند چیزی جز لقایش، لقاء اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہتے، ز خود فانی و باقی در بقایش، یہ اپنے آپ سے فانی ہو جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہو کر بقا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں ہم جائیں تو پھر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، اس تشریح کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات نہیں کرتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ ان کی منزل لقاء اللہ ہے، اپنے آپ سے فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی میں بقا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سراسر از شراب عشق سرمست، یہ سر تا پا اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب میں مست ہیں، انہیں اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا ہوش ہے، نہ مال و دولت دنیا کا ہوش ہے، نہ دنیا کے عہدوں کا ہوش ہے، نہ اقتدار کا ہوش ہے، کسی چیز کا ہوش نہیں ہے، مست ہیں اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب میں۔ ہمیں در عشق او جان داده از دست، سب نے، یہ سب عاشقان الہی، یہ اس کے قرب کے راہ پر چلنے والے عرفاء و صوفیاء، یہ سب کے سب ہمیں در عشق او جان داده از دست، یہ سب اس کے عشق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یعنی باقی سب کو تو چھوڑ دیا ہے، اپنی جان سے بھی گزرے ہوئے ہیں۔ اور خصوص یہ ان کی منزل ہے، اور اس منزل کی طرف جانے کے لیے ان کے پاس سامان کیا ہے، زاد راہ کیا ہے؟ ہمیرا در دل و جان حب حیدر، یہ قرب الہی کی منزل پر پہنچنے والے، یہ لقاء اللہ کی منزل تک پہنچنے کے خواہش مند عاشقان الہی، یہ صوفیاء، یہ عرفاء، ان کی حالت کیا ہے؟ ہمیرا در دل و جان حب حیدر، ان سب کے دل میں اور ان سب کی روح میں، ان سب کی جان میں مولا علی کی محبت ہے، حب حیدر ان کے اندر ہے۔ روند در آتش سوزان چبوزر، اور مولا علی کی محبت اور مولا علی کے عشق میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو آگ کی وادیوں میں سے گزرنے کی طرح سے ایک مشکل کام ہے۔ تو فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اسی آگ کی وادی میں سے گزر کر اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، چون بوذر، رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ذر کی طرح سے۔ حضرت ابو ذر مولا علی کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے، مولا علی کی ولایت میں رہنے والے اصحاب رسول میں سے تھے، اور مولا علی کی محبت اور مولا علی کی ولایت میں انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ روند در آتش سوزان چبوزر، کہ یہ عرفاء، یہ صوفیاء، یہ عاشقان الہی، یہ عاشقان قرب الہی، یہ ابو ذر کی طرح سے مولا علی کے عشق میں رائے حق پر چلتے رہتے ہیں۔ ہمیں در عشق او باشند سلمان، یہ سارے کے سارے مولا علی کے عشق میں سلمان فارسی ہیں۔ ہمیرا در دل و جان نور ایشان، اور ان سب کے دل اور جان میں مولا علی کا نور ہے۔ تو گر خواہی کہ دانی عاشقان را، اگر تم ان عاشقوں کو پہچاننا چاہتے ہو، اگر تم عاشقان الہی کو، ان سالکان الہی کو، ان عرفاء اور صوفیاء کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، طریق رفتن آن سالکان را، اور ان سالکان قرب الہی کے رستے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو پھر عملی طور پر ایک کام کرو۔ یہ باتیں صرف کہنے اور سننے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ عملی طور پر کرنے سے آتی ہیں سمجھ، اور اس کے لیے عملی طور پہ تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ براہ حیدر صفدر روان شو، تم حیدر صفدر کے رستے پہ چلنا شروع کر دو۔
تو ہم در راہ آن چون عاشقان شو، ان عاشقان الہی کی طرح سے تم بھی مولا علی کے رستے کے اوپر چلنا شروع کر دو، تم حیدر و صفدر کے رستے کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ ز عشق او شوی ہمچو سلیمان، علی کے عشق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ز عشق او شوی ہمچو سلیمان، تمہارے دل میں علی کی محبت آ گئی، تمہارے دل میں علی کا عشق آ گیا، اور یہ علی کا عشق تمہارے اوپر حاکم ہو گیا تو تم تو حضرت سلیمان نبی کی طرح سے بن جاؤ گے۔ دہی بر جن و انس و طیر فرمان، جس طرح سے حضرت سلیمان کی انسانوں کے اوپر، جنوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر حکومت تھی، اسی طرح سے تم بھی جنوں پر، انسانوں پر اور پرندوں پر حکمرانی کرنے والے بن جاؤ گے اگر تمہارے اندر عشق علی حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے۔ ز عشقش زندہ جاوید باشی، علی کے عشق کے معجزے سے، علی کے عشق کے بدولت تم زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ بے معنی بہتر از خورشید باشی، اس بات کے معنی یہ ہیں کہ تم سورج سے بھی اچھے ہو جاؤ گے۔ سورج روشنی دیتا ہے، سورج چمکتا ہے، سورج رستے دکھاتا ہے، تو تم بھی اسی طرح سے سورج سے بھی بہتر بن جاؤ گے۔ ز عشقش راہ یزدانی بدانی، علی کے عشق سے تمہیں یزدان کے رستے کا پتہ چل جائے گا۔ یزدان فارسی میں اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں۔ طریق دین سلمانی بدانی، سلمان فارسی کا دین کیا تھا، سلمان فارسی کی دینداری کیا تھی، تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ ز عشق او ہمیں اسرار یابی، علی کے عشق میں ایک دفعہ تم مبتلا ہو گئے، علی کا ایک عشق ایک دفعہ تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر تم بہت سارے اسرار کو، بہت سارے معرفت کے رازوں کو پالو گے۔ درون خیش پر انوار یابی، تم اپنے اندر کی دنیا کو دیکھو گے کہ نور ہی نور ہے، تمہارے اندر کی دنیا انوار سے بھر جائے گی۔ اگر تو عشق او در جان نداری، عشق علی ہے تو نتائج یہ ہوں گے، اور اگر عشق علی نہیں ہے تمہارے اندر تو پھر کیا ہے؟ اگر تو عشق او در جان نہ دوری، اگر تمہاری جان کے اندر، اگر تمہاری روح کے اندر علی کا عشق نہیں ہے، بے معنی دانش و ایمان نہ دوری، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ نہ تمہارے پاس علم ہے نہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ یعنی اگر تمہارے اندر عشق علی نہیں ہے تو چاہے تم جتنے بڑے عالم ہو، چاہے بظاہر تم جتنے بڑے مومن ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم علم سے بھی محروم ہو اور تم ایمان سے بھی محروم ہو۔ نہ باشد عشق او گر در دل تو، اگر علی کا عشق تمہارے دل میں نہ ہو، زہی بیچارگی حاصل تو پھر تمہاری زندگی کا حاصل سوائے بدبختی اور بیچارگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر علی کے عشق کے بغیر زندگی گزاری ہے اور بظاہر عالم بھی ہو، بظاہر دینداری بھی ہے، بظاہر نیکیاں بھی ہیں، نتیجہ سوائے بدبختی اور بیچارگی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر فرمان بری اورا چو سلمان، لیکن اگر تم سلمان فارسی کی طرح سے مولا علی کے فرمانبردار بن جاؤ، شوی اندر حقیقت چون سلیمان، تو پھر حقیقت میں تم حضرت سلیمان کی طرح سے ہو جاؤ گے، وہ جو پہلے بتا چکے ہیں کہ انسانوں اور جنوں اور پرندوں پر حکومت کرنے لگ جاؤ گے۔ علی را بندشو مانند سلمان، حضرت سلمان فارسی کی طرح سے مولا علی کے غلام بن جاؤ۔ کہ تو فرمان دہی ہم چون سلیمان، تاکہ تم حضرت سلیمان کی طرح سے حکومت کرنے والے بن جاؤ انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر۔ ز فرمان علی گر سر بتابی، اور اگر تم مولا علی کے فرمان سے سرتابی کرو گے، اگر تم مولا علی کے حکم سے روگردانی کرو گے، اگر تم مولا علی کے ارشادات سے منہ موڑو گے، بہر دو کون بی شک رہ نیابی، تو دونوں جہانوں میں تم حق کا راستہ نہیں پا سکو گے۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں حق کا راستہ جو پائے گا، اگلی دنیا میں اسی کو حق کا راستہ ملے گا، اور جو اس دنیا میں حق کے راستے پہ نہیں ہوگا، اگلی دنیا میں کہاں حق کے راستے پہ ہوگا۔ تو فرمان بر کہ تو مقصود یابی، تم مولا علی کے فرمانبردار بن جاؤ تاکہ تم اپنا مقصود پا سکو،
جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس مقصد کو پا سکو، اور وہ کیا ہے؟ رضائے حضرت معبود یابی، اپنے معبود اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم رب کی رضا حاصل کر سکو۔ اور پھر آخری شعر آج کی اس گفتگو کا، ز عشقش زندہ جاوید گشتم، میں تو علی کے عشق سے زندہ جاوید ہو گیا ہوں، حقیقت بہتر از خورشید گشتم، اور حقیقت یہ ہے کہ میں سورج سے بھی زیادہ بہتر اور سورج سے بھی زیادہ روشن اور سورج سے بھی زیادہ منور ہو چکا ہوں۔ اب یہ ایک عظیم اور بزرگ صوفی شاعر شیخ فرید الدین عطار کا ہدیہ عقیدت ہے مولا علی کے نام۔ اب اس کو بھی دیکھنے کے بعد اگر کوئی لوگ یہ کہیں کہ صوفیاء اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، صوفیاء مولا علی سے محبت نہیں رکھتے، بلکہ صوفیاء دشمنان اہل بیت ہیں، صوفیاء دشمنان مولا علی ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ جناب تصوف کا آغاز ہی دشمنان اہل بیت نے کیا تھا، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ خود ایک صوفی کیا کہہ رہا ہے مولا علی کے بارے میں، مولا علی کے عشق کے بارے میں، اور کیا شاندار ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ تو اس شاندار ہدیہ عقیدت کی روشنی میں ان باتوں کی حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کا سچا عشق عطا فرمائے، اور مولا علی کی امامت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظاہری اطاعت کے ساتھ ساتھ دل اور جان سے، روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے قرب الہی کے رستے پر چلتے ہوئے ہمیں مولا علی کی معنوی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔